پیارے بچوں، یہ کہانی ہے بچوں کے جاسوس فیروز خان کی اور چوری شدہ پتنگ کی۔ فیروز خان ایک نہایت ہوشیار اور ذہین بچہ تھا جو اپنے گاؤں میں سب کو مدد فراہم کرتا تھا۔ گاؤں والے اسے بچوں کا جاسوس کہتے تھے۔ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا وہ فوراً فیروز کے پاس آتا۔ فیروز کے پاس ایک خوبصورت ریڈ رنگ کی نوٹ بک تھی جس میں وہ اسے اپنے تمام راز اور کیسز لکھا کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب مسئلہ پیش آیا۔ علی کا نیا رنگین پتنگ چوری ہو گیا تھا۔ علی بہت رو رہا تھا کیونکہ وہ پتنگ اس کے والد نے خاص طور پر شہر سے لائی تھی۔ علی فوراً فیروز کے پاس گیا اور کہا، فیروز بھائی، میری پتنگ چوری ہو گئی ہے، آپ مجھے اسے واپس دلوائیں گے؟ فیروز نے اپنی ٹوپی سیدھی کی اور کہا، یہ کیس تو بہت دلچسپ لگتا ہے، فکر نہ کرو، تمہاری پتنگ جلد ہی مل جائے گی۔ اب باری تھی سراغ لگانے کی۔ فیروز نے اپنی نوٹ بک نکالی اور علی سے پوچھا، تمہاری پتنگ کہاں سے غائب ہوئی علی؟ علی نے بتایا کہ وہ پتنگ گلی میں اڑا رہا تھا، لیکن جیسے ہی دوپہر کے کھانے کے لیے اندر گیا، واپس آ کر دیکھا تو پتنگ غائب تھی۔ فیروز نے گلی کا جائزہ لیا۔ وہاں پر کئی بچے کھیل رہے تھے۔ اس نے ان سب سے سوالات شروع کر دیے۔ کیا کسی نے علی کی پتنگ کو اڑتے ہوئے دیکھا؟ کیا کوئی اجنبی گلی میں آیا؟ کیا کسی نے کچھ عجیب دیکھا؟ بچوں نے جواب دیا، ہاں، ہم نے ایک بلی دیکھی جو کسی رنگین چیز کو اپنی دم میں لے جا رہی تھی۔ اب باری تھی بلی کے پیچھے جانے کی۔ یہ سن کر فیروز کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ فوراً بلی کے پیچھے دوڑا۔ گاؤں کی بلی، جس کا نام موٹو تھا، مشہور تھی کہ وہ چیزیں چرا کر اپنے پسندیدہ درخت کے نیچے لے جاتی ہے۔ فیروز اور علی نے اس درخت تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ موٹو ایک چھوٹے سے بل میں اپنی دم ہلا رہی ہے۔ اب آتا ہے کہانی کا مزاحیہ موڑ۔ فیروز نے چالاکی سے بلی کو ایک ٹکڑا روٹی کا دے کر بہکایا اور پتنگ کو نکال لیا، لیکن یہ کیا، پتنگ پوری نہیں تھی، اس کے کنارے کٹے ہوئے تھے۔ علی نے غصے سے کہا، ارے یہ تو خراب ہو گئی۔ فیروز نے ہنس کر کہا، فکر نہ کرو، یہ ایک اور کیس بن گیا ہے، پتنگ کو نقصان کس نے پہنچایا؟ فیروز نے آس پاس دیکھا تو ایک طوطا ایک ٹہنی پر بیٹھا تھا اور رنگین دھاگے چبا رہا تھا۔ طوطا نہایت خوش تھا کیونکہ اسے پتنگ کے کنارے بہت مزیدار لگ رہے تھے۔ فیروز نے کہا، علی، فکر نہ کرو، میں تمہیں ایک اور پتنگ لا دوں گا، لیکن یاد رکھو اس بار اپنی پتنگ کی حفاظت خود کرنا۔ علی نے خوش ہو کر فیروز کا شکریہ ادا کیا۔ گاؤں والے ہنس پڑے کیونکہ فیروز نے ایک چوری شدہ پتنگ کا کیس جو حل کر لیا تھا اور ساتھ ہی سب کو ایک زبردست کہانی بھی دی تھی۔ اب اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں ہوشیاری اور صبر سے کام لینا چاہیے، اور اگر انسان مذاق میں شامل ہو کر یہ مسئلہ آسان کرے تو مسئلے آسانی سے حل ہو جایا کرتے ہیں۔